السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ جناب؟ آج یہ ہم بات کریں گے، ایک دعویٰ ہوتا ہے بے نامی کا دعویٰ، کہ ایک آدمی جو ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ فرض کر لیں وہ اپنے بھائی بہن یا کسی رشتہ دار، کلوز رشتہ دار کے نام پہ جو پراپرٹی خریدتا ہے، کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی موقف کی وجہ سے، اس کا کوئی موقف ہوتا ہے، جیسے کوئی سرکاری ملازم ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ پراپرٹی پیسے اپنے ہوتے ہیں، پراپرٹی کسی اور کے نام پہ خرید لیتا ہے، اور بعد میں جو ہے اس میں وہ اگلا بندہ اگر نہیں واپس کرتا تو پھر اس کا جو ہے وہ پراپرٹی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح کا دعویٰ ہے۔ بینامی دعویٰ میں آپ دیکھیں گے کہ کیا غلطیاں انہوں نے کی، اور جس کی وجہ سے جو اگر اس نے بھائی کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی تھی وہ لینے میں ناکام رہا۔ چلیں شروع کرتے ہیں کہ یہ دعوے میں 8 کنال سے زیادہ کی پراپرٹی تھی، جو کہ دعویٰ کرنے والے نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے نام کے اوپر یہ پراپرٹی خریدی تھی اور اصل مالک میں ہوں۔ اس نے اپنی اس میں جو وجہ بیان کی کہ کس وجہ سے میں نے بھائی کے نام پہ خریدی تھی، وجہ اس نے یہ لکھی کہ میں سرکاری ملازم تھا، ٹیچر تھا میں سرکاری، اور میں نے اس ڈر سے پراپرٹی اپنے نام پہ نہیں خریدی کہ کل کے اوپر کوئی میرے اوپر کیس نہ بنے کہ آپ نے یہ پراپرٹی کہاں سے بنوائی۔ اور دوسری جو اس نے وجہ بیان کی، اس میں یہ اس نے بتایا کہ میری بیوی کے ساتھ میرا لڑائی جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے میں نے پراپرٹی جو ہے وہ اپنے نام پہ خریدنے کی بجائے اپنے بھائی کے نام کے اوپر خریدی تھی۔ کیس سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ٹرائل کے کورٹ میں، اور اس میں ایشو فریم کرنے کے بعد کورٹ جو ہے اس میں فیصلہ دیتی ہے۔ یہ نیچے فیصلے کی کاپی اینڈ کے اوپر لگی ہوئی ہے کورٹ کی، جس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میں تو ایک شارٹ سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ بنی۔ جس کے بعد جو ہوتا ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ ڈسمس کر دیتی ہے ٹرائل کورٹ شہادتوں کے بعد کہ آپ کا دعویٰ نہیں بنتا۔ جس کے بعد وہ اپیل میں جاتا ہے، اپیل بھی ڈسمس ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد ہائی کورٹ میں وہ لے کے جاتا ہے ریویژن پٹیشن، اور وہاں سے وہ بھی ڈسمس کروا دیتا ہے۔ اب کیا ریزن تھی جس وجہ سے اس کا وعدہ جو دعویٰ ہے وہ ڈسمس ہوتا ہے؟ اس میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ کورٹ نے کنسیڈر کیا کہ یہ جو اس نے ریزن بتائی تھی، یہ پہلے ریزن ہی سولڈ نہیں تھی اس کی، کہ اب کوئی سرکاری ملازم جو ایک سرکاری ٹیچر ہے اس کو اس چیز کا خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ پراپرٹی اس نے کہاں سے، مطلب کوئی اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہ سرکاری ٹیچر جو ہے وہ ایک پراپرٹی بنا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسے اس چیز کا خطرہ نہیں ہے کہ اگر وہ پراپرٹی خریدے گا تو اس کی ضبط ہو جائے گی یا اس کے اوپر کیس بنے گا۔ یہ ریزن بھی اس نے غلط بتائی۔ اب دوسری جو اس نے اس کا موٹیو بیان کیا تھا دوسرا، کہ بیوی سے جھگڑا ہونے کی وجہ سے بھائی کے، وہ بھی غلط ہے۔ جھگڑا تو میاں بیوی کا اکثر لوگوں میں رہتا ہے، لیکن ایسے اس میں نہیں ہوتا کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی بھائی کے نام پہ خریدنی شروع کر دے۔ تو لہٰذا پہلا یہ دو چیزیں اس کی غلط تھیں۔ اور تیسری جو اس میں غلطی تھی، اس نے ایویڈنس پیش جو کی تھی اس میں وہ ناکام رہا ہو گیا نا، ایویڈنس پیش کرنے میں بھی۔ اور جو اس نے پیسوں کے بارے میں بتانا تھا کہ پیسے میں نے کہاں سے لیے تھے خریدنے کے لیے، تو اس نے بتاتا ہے کہ میں نے پیسے اپنے دوستوں سے ادھار لیے تھے پراپرٹی خریدنے کے لیے، بھائی کے نام پہ خریدنے کے لیے، اور جبکہ پھر اس نے کسی دوست کو بھی گواہ کے طور پہ پیش نہیں کیا تھا۔ تو یہ ساری ریزن بن کے اس کا کیس جو تھا وہ خارج ہو گیا۔ جس کے بعد جو کوئی ایسا دوست پیش نہیں کیا تھا جس سے اس نے رقم ادھار کی لی ہو۔ اور یہ بھی اس نے نہیں بتا سکا لاسٹ میں کہ اس نے بھائی کے نام پہ اگر پراپرٹی منتقل کی تھی تو بھائی کو قبضہ بھی کیوں دے دیا ساتھ میں، کیونکہ قبضہ تو اسے اپنے پاس رکھنے چاہیے تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ قبضے کے ساتھ ساتھ اوریجنل ڈاکومنٹس بھی اس کے اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے تھے، نہ کہ جس بھائی کے نام پہ خریدی تھی اس کو یہ دونوں چیزیں دے دیتا، ٹھیک ہے نا۔
تو ان چیزوں کا اگر آپ کے بینامی کی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس میں اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، قبضہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس کوئی موٹیو بھی ہونا چاہیے کہ میں کس وجہ سے پراپرٹی جو ہے خرید کے اپنے بھائی کے نام پہ لگا رہا ہوں۔ یہ نیچے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، میں نے شارٹ بتا دیا ہے، یہ پورا فیصلہ ہے، آپ اسے پڑھیے گا تو اگر آپ سے کوئی ریلیٹڈ کیس ہوگی تو یقیناً آپ کو اس میں مدد ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔